बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। जो बात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हम लोग, वो आज ख़ास तौर पे अपॉइंटमेंट वगैरह पे जिन भाइयों को मसले आ रहे हैं उनके साथ जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और साथ में जो आपके साथ हम लोगों ने एक चीज़ शेयर करनी है वो ये है कि काफ़ी भाई जो हैं हमें बार बार मैसेज भी करते हैं और हमारे से दोबारा फिर डिटेल लेते हैं। सबसे पहले जो है ना, आप सब भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो जो फुल है ना उसको देखा करें। उसमें हम लोग हर एक चीज़ बताते हैं। आप लोग सिर्फ जो ऊपर हमारा थंबनेल लगा होता है उसको पढ़ते हैं और उसके बाद जो है आप मैसेज करना शुरू कर देते हैं। हरगिज़ ऐसा ना करें, पहले पूरी वीडियो को देखें। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको समझ नहीं आती तो ज़रूर हमारे साथ कांटेक्ट करें और हमारे से पूछें और इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे भी। अब जो अपॉइंटमेंट का सीन है, एक तो ये है कि आजकल जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह हो रही हैं उसमें ये है कि बाज़ औक़ात मेल नहीं आती आपको, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप जो है जब फॉर्म फिल करते हो, जब फॉर्म आपका फिल हो जाता है तो ओके का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद ये होता है कि आपके सामने एक जो आपने अपने नाम से फॉर्म फिल किया होता है अपॉइंटमेंट के लिए, वो आपके सामने आ जाता है। उसकी का जो है आप स्क्रीनशॉट लें और उसका प्रिंट निकलवा लें, वो भी आप इमिग्रेशन में जा सकते हैं। अब दूसरी बात जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये कि जिन भाइयों ने इमिग्रेशन में अपॉइंटमेंटें ली हुई थी लॉकडाउन से पहले, यानी कि उनकी अपॉइंटमेंटें थी लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो वो अपॉइंटमेंटें कैंसिल हो चुकी हैं। अब आपको दोबारा से नई अपॉइंटमेंट लेनी होगी। अगर आप जाते हैं वेबसाइट पे इमिग्रेशन की, तो वहाँ पे जो है अगर आप अपना रेफरेंस इंटर करेंगे तो आपको कोई उसका रिकॉर्ड नज़र नहीं आएगा। और इमिग्रेशन ने बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट की हुई है कि आप दोबारा से नई अपॉइंटमेंट लें। नई अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो है आप अपना काम करवा सकते हैं। अब अगली चीज़ पे आते हैं जो इसके बाद आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये कि हम लोग बार बार अपनी वीडियो में एक ही चीज़ कह रहे हैं कि एजेंट का कोई किरदार नहीं है। एजेंट ने कोई काम नहीं आपको करवा के देना। जो काम होना है, अगर तो आपने फिंगर्स करवाने हैं तो वो आपका बॉस करवा के देगा आपको, और अगर आपने आउट पास लगवाना है तो उसके लिए आपको खुद जाना पड़ेगा। कोई किसी किस्म का ये नहीं सिस्टम के आप लोग एजेंट के थ्रू काम करवा लो, हरगिज़ काम नहीं होगा आपका और आप मज़ीद फंसोगे। अब अगली चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी है, अगली बात जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि ये जो फिंगर्स एक साहब बता रहे थे कि सारों के लिए खुल गए हैं, सारे जो हैं वो करवा सकते हैं, सारे जो है वो उनके फिंगर्स हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ब्लैक लिस्ट ना हो, ठीक है। अगर आप ब्लैक लिस्ट हैं तो आपके फिंगर नहीं होंगे। ये मैं आपके साथ अभी इस वीडियो में प्रूफ भी दूंगा आपको। तो ये हर बंदे को जो है ना इस लालच में डालना कि नहीं सारों के लिए फिंगर्स खुल गए हैं, हर बंदा फिंगर्स करवा सकता है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। अगर आपके फिंगर नहीं होते तो आप चुप करके आउट पास लगवाएं और वापस जाएं। यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है विद आउट वीज़ा। वीज़े के बगैर अगर आप मलेशिया में आप रहते हैं तो आपके लिए बड़ी मुश्किल आगे जो है ना आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किल होंगी। तो फिंगर्स आपके लिए नहीं है। अब मैं आपके साथ वो इमिग्रेशन की, जो इमिग्रेशन का मेन हेड जो इमिग्रेशन को डील करता है और जो इमिग्रेशन का एक तरह का इंचार्ज है, जिसने आज से 2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस में बताया भी है जब आउट पास की अनाउंसमेंट हुई है, उसी की जो न्यूज़ है वो आपके साथ मैं आप शेयर करने जा रहा हूँ। अब आपने उसको गौर से पढ़ना है। दी स्टार न्यूज़ की ये न्यूज़ है, पढ़ लें आप। स्टार्टिंग में टाइटल में जो लिखा हुआ है, नॉट ऑल एलिजिबल फॉर दिस प्लान, ये आप पढ़ लें खुद ही। आगे आ जाए, नीचे उन्होंने सारी जो है ये न्यूज़ वो शेयर की हुई है। आप सारी न्यूज़ खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सारी ये जो न्यूज़ होगी उसको आप खुद पढ़ सकते हैं। ये सारा उन्होंने बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है और ये 5 दिसंबर की है।
5 دسمبر 2020 جس دن یہ امیگریشن اناؤنسمنٹ کرتی ہے آؤٹ پاس کے لیے، یہ اس دن کی نیوز ہے. یہ نہیں کہ جو ہے وہ پرانی نیوز ہے، کوئی اس طرح کا صحیح نہیں ہے، یہ نیوز اسی دن کی ہے. اس کا میں جو لنک ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا نیچے اپنی ڈسکرپشن میں، ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ وہاں سے خود جو ہے پڑھ سکتے ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں اردو میں، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد اگلی چیز، فنگر کے لیے جو امیگریشن نے اماؤنٹ کی اناؤنسمنٹ کی ہے وہ 3100 رنگٹ سے لے کے 4100 رنگٹ ہے. اب میں آپ کے ساتھ وہ جو ہے وہ چیز سٹیپ بائی سٹیپ ساری شیئر کرتا ہوں. جب آپ نے ڈاکومنٹس سبمٹ کروانے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کا باس ڈاکومنٹس آپ کے آن لائن سبمٹ کروائے گا، اس ٹائم آپ نے 500 رنگٹ ڈپوزٹ کروانا ہے جو کہ نان ریفنڈیبل ہے، جس کی واپسی نہیں ہے. اگر تو آپ کا کیس اوکے ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے کام آ گیا، اگر کیس اوکے نہیں ہوتا تو وہ نان ریفنڈیبل ہے، واپسی نہیں ہے. اگلی چیز، آپ کا کیس اگر اوکے ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو 1500 رنگٹ آپ کو کمپاؤنڈ فی پے کرنی ہوگی. کمپاؤنڈ فی پے کریں گے جب 2000 رنگٹ یہ آپ کا پے ہوگا. اگر آپ کے ڈاکومنٹس سبمٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے کمپاؤنڈ فی پے کرنی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ نے ساتھ میں کرونا ٹیسٹ ہر صورت ساتھ لے کے جانا ہے، چاہے آپ آؤٹ پاس لگوانے کے لیے جاؤ، چاہے آپ فنگر کروانے کے لیے جاؤ، آپ کا کرونا ٹیسٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ بات بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں ہم لوگ، ہر ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ کرونا ٹیسٹ مسٹ ہے، پاکستان جانے کے لیے بھی، امیگریشن میں جانے کے لیے بھی، آؤٹ پاس کے لیے بھی اور فنگرز کے لیے بھی. اگلی چیز، کنسٹرکشن اور مینوفیکچرنگ کی جو لیوی فیس ہے وہ 1850 ہے دونوں کی. اگر آپ کنسٹرکشن کا لگواتے ہیں، کنسٹرکشن کے فنگر کرواتے ہیں تو 1850 ہے، اگر مینوفیکچرنگ کا کرواتے ہیں تو 1850 ہے. یہ دونوں کی فیس میں بتا رہا ہوں، دونوں کی فیس 1850 ہے. 2000 رنگٹ آپ نے جو پہلے ڈپوزٹ اور ساتھ کمپاؤنڈ فی، 1850 آپ کی لیوی فی. اب آ جاتے ہیں ایگریکلچر اور پلانٹیشن میں. پلانٹیشن اور ایگریکلچر کی جو فیس ہے وہ 640 رنگٹ ہے لیوی فیس. 640 رنگٹ لیوی فیس جو آپ نے جب آپ کے ڈاکومنٹ سبمٹ ہو جائیں گے اور آپ کو اپروول مل جائے گی تب آپ نے لیوی فیس جمع کروانی ہے. لیوی فیس جمع کروانے کے بعد آپ نے جو اگلا آپ کا خرچہ آنا ہے اس میں یہ آنا ہے کہ آپ کی پروسیجنگ فیس ہے، ڈاکومنٹس جو آپ نے پروسیج کروانے ہیں اس کی فیس ہے 150 رنگٹ، جس میں 25 رنگٹ 5 سے لے کے 25 رنگٹ تک آپ کی فیس ہے سٹیکر کی، اور 125 رنگٹ جو فیس آپ کی ہے وہ ڈاکومنٹیشن کی ہے. یعنی کہ آپ کے ڈاکومنٹیشن ہوگی، آپ کے ڈاکومنٹس جب ٹیسٹ ہوں گے تو وہ 125 رنگٹ فیس ہے، اور 25 رنگٹ بھی 5 سے لے کے 25 رنگٹ تک آپ کی سٹیکر فیس ہے. یہ آپ کا گورنمنٹ کا خرچہ ہے. اس میں آپ فمیما نکال لیں، 250 رنگٹ کا آپ کا فمیما ہوگا، میڈیکل ہوگا، اس کے ساتھ آپ کو کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ کروانا ہوگا. وہ آپ ایک دفعہ ہی کروائیں گے تو وہ آپ کا کام آ جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. اب میں آ جاتا ہوں پاکستانی امبیسی کی طرف کہ پاکستانی امبیسی نے بھی یہی اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے اب شیئر کرنے جا رہا ہوں. یہ پڑھ لیں، یہ مکمل اردو میں لکھا ہوا ہے. اگر کسی بھائی کو ضرورت ہو ہمارے پیج پہ بھی اپلوڈ ہے، اگر پھر بھی ضرورت پڑے تو کمنٹ میں جو ہے ہمیں کہہ دیں، ہم لوگ اس کو واٹس ایپ کر دیں گے. ہائی کمیشن آف پاکستان کوالالمپور کی کوششوں سے حکومت ملیشیا نے پروگرام متعارف کروانے کا ارادہ کیا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں اس پروگرام کے تحت یہ امید کی جاتی ہے کہ ملیشیا میں مقیم غیر قانونی ورکرز کو دائرۂ قانون میں لایا جائے گا اور ان ملیشیا میں نئے روزگار کے موقع فراہم کیے جائیں گے. اب جو اس میں انہوں نے ریکوائرمنٹس کی ہیں،
اس پروگرام کی تفصیلات حکومت ملیشیا ابھی متن کرنے کے مرحلے میں ہے۔ ملیشیا میں مقیم تمام غیر قانونی پاکستانیوں سے التماس ہے، درخواست ہے کہ جلد از جلد اپنے کوائف، اپنے ڈاکومنٹس باشمول پاسپورٹ کے ساتھ مکمل کر لیں اور اپنے پاس دستیاب رکھیں۔ یاد رہے کہ پاسپورٹ کم از کم، آپ نے اگر فنگر کروانے ہیں تو آپ کے پاسپورٹ کی جو مدت ہے وہ کم سے کم 18 مہینے ہونی چاہیے، یعنی کہ 1 سال اور 6 ماہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا پاسپورٹ اس سے کم ہے تو پھر آپ اپنا پاسپورٹ نیا بنوا سکتے ہو، پاکستانی ہائی کمیشن جو ہے وہ پاسپورٹ آپ کو بنا کے دے گا۔ اگلی چیز، نمبر 1، ہولڈر آف سوشل وزٹ پاس، عارضی ورک وزٹ پاس، فورن میڈز کے حاملین جو کہ 31 دسمبر یا اس سے پہلے اوور اسٹے کر چکے ہیں۔ اب جو سب کو ڈاؤٹ آ رہا ہے نا، اس 31 دسمبر میں امیگریشن نے کوئی اس طرح کی اناؤنسمنٹ نہیں ہے کہ 31 دسمبر سے پہلے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ 31 دسمبر 2019، 31 دسمبر 2020، یہ بھی نہیں پتا۔ تو یہ تھوڑا سا ابھی جو اس کے بارے میں ڈیٹیلز لے رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ اگلی چیز، عارضی ورک وزٹ پاس PLKS کے ہولڈر جو اپنی مقررہ کمپنی یا سیکٹر کے علاوہ کہیں نوکری کر رہے ہیں اور جن کے پاس 31 دسمبر 2020 یا اس سے پہلے تک ویلڈ ویزا ہے۔ عارضی ورک وزٹ پاس PLKS ہولڈر جو مبینہ طور پر مالک امپلائر سے بھاگے ہوں اور وہ اس اسکیم کے اہل نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بھائی کے پاس ویزا ہے اور وہ اپنی کمپنی چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں تو وہ نہیں کروا سکتے فنگرز۔ فہرست اور بلیک لسٹ میں شامل افراد بھی اسکیم کے اہل نہیں ہوں گے۔ اب میں نے ایک دن یہ بات کی تھی اپنی ایک ویڈیو میں، تو ایک صاحب جو ہے نا وہ میرے اوپر بڑا ٹارگٹ کر رہے تھے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، آپ الٹا لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ تو بھائی جو حقیقت ہے وہ حقیقت تھوڑی سی جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو بری لگتی ہے، وہ تھوڑی سی سخت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے کہ بلیک لسٹ کی لسٹ میں شامل افراد اسکیم کے حصے دار نہیں ہوں گے۔ کورڈ یعنی کہ آپ کو کرونا ٹیسٹ جو ہے منفی رپورٹ اپوائنٹمنٹ سے 3 دن قبل کی ہونا ضروری ہے۔ پاسپورٹ کم از کم 18 مہینے کے لیے ویلڈ ہونا ضروری ہے، یہ انہوں نے یہاں پہ پھر مینشن کر دیا۔ اب یہ چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اب آپ کو، ہمیں نہیں پتا کہ ہر بندہ آپ کو کس طرح گائیڈ کر رہا ہے، کوئی کس طرح کر رہا ہے، کوئی کس طرح کر رہا ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کیا ہے وہ اناؤنسمنٹ امیگریشن کی، اور جو اناؤنسمنٹ پاکستان ہائی کمیشن کی ہے وہ شیئر کی ہے۔ اب آپ نے یہ پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے، اس کے بعد سمجھنا ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو موسٹ ویلکم، آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ویڈیو کو پہلے پورا دیکھنا۔ دیکھنے کے بعد اگر آپ کو مسائل کوئی آتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ بالکل کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم لوگ حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔